کہا تھا کبھی کبھی دعائیں وہ نہیں کرتی جو دعائیں کر جاتی ہیں. دعائیں لینے کی کوشش کرو. 500 روپے دے گا، کہے گا مفتی صاحب دعا کر دیو. اچھا 500 روپے میں یہ کہہ رہا دعا کر دیو، ہو گئی دعا؟ میں نے کر بھی دی، چل اللہ تیرا بھلا کرے. یہی دعا ہے. دعا کرائی نہیں جاتی، دعا خود بخود کی جاتی ہے. کہا نہیں جاتا، جو دل سے دعا نکلے وہ اصل دعا ہوتی ہے. وہ اصل دعا ہوتی ہے. وہ کوئی لیتا ہی نہیں، اس کا مسئلہ ہی کوئی نہیں. امریکہ پہنچ گئے صاحب، پیسہ کمایا، ملین نہیں بلینوں پیسہ کمایا، بلینوں. لگ گئی بیماری کینسر کی، علاج کرایا، پیسے کا گھمنڈ تھا. ڈاکٹر نے کہا کیا حال ہے؟ کہ صاحب طبیعت ٹھیک نہیں ہے. چیک اپ ہوا، ڈاکٹر نے کہا 2 مہینے کا مہمان ہے، مرنے والا ہے، جاؤ فیملی کے ساتھ رہ لے. ہم کب پلٹتے ہیں خدا کی طرف؟ جب دنیا لا علاج کر دیتی ہے. جب ڈاکٹروں نے کہہ دیا 2 مہینے جیے گا بس، لوٹ جا. آگئے پلٹ کے سر پکڑ کے بیٹھے، بڑا پریشان ہو. کہا یار ڈاکٹروں سے تو علاج کرا لیا، کسی مولوی کے پاس بھی چلا جا. پھر آیا، کہنے لگا حضرت جی کوئی تعویذ ہے؟ کیا ہوا؟ کہا بلڈ کینسر ہے. ڈاکٹر کہتے 2 مہینے کا مہمان ہے، مرنے والا ہے، سارا ختم ہو گیا. انہوں نے کہا کہاں کے رہنے والے؟ کہا فلاں ملک کا. کہا امریکہ کتنے سال سے؟ کہا 35 سال ہو گئے. کتنا پیسہ کمایا؟ بہت. اپنے ملک کب گئے؟ کہا یاد نہیں ہے. بہرحال 25 سال سے اوپر ہو گئے. انہوں نے کہا سن ایک کام کر، اپنے ملک واپس چلا جا، اپنے رشتہ داروں کو 1 مہینے تک دعوت کھلا. پلٹ کے آیا، 1 مہینے تک دعوت کھلائی. اس کے بعد پلٹ کے گیا. جب چیک اپ کرایا تو نہ کوئی بیماری تھی نہ کینسر تھا. ڈاکٹر کہنے لگا یار یہ کیسے ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا اب تک تیرا علاج تھا، 1 مہینے سے مدینے والے کا علاج چل رہا ہے. 1 مہینے سے مدینے والے کا علاج چل رہا ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ جو دعا دوائیں نہیں کرتی ہے وہ دعائیں کر جایا کرتی ہے. اور تجھے مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ لے کے چلو. میرے حضور کے بہت غریب صحابی ہے، اتنے غریب صحابی کہ کبھی کبھی کھانا مل جاتا، کئی دن تک فاقے ہو جایا کرتے تھے. ایک دن حضور کی بارگاہ میں آئے. اللہ اکبر، اخلاق کریمہ دیکھو میرے حضور کا. اپنے ہر غلام سے خیریت پوچھتے تھے. آج تو باپ بیٹے سے خیریت نہیں پوچھتا، بھائی بھائی سے خیریت نہیں پوچھتا. ان موبائلوں نے آگ لگا رکھی ہے. ایک دسترخوان پہ 5 بھائی بیٹھے ہیں، کسی کو پوچھنے کی فرصت نہیں ہے، سارے موبائل میں ڈوب جایا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یار اپنوں کو وقت دیا کرو، گھر میں آ جایا کرو، فلائٹ موڈ ڈالو موبائلوں پر اور اپنوں سے بیٹھ کر کے خیریت پوچھا کرو. پتا 8 دن سے تو کہاں تھا، تو نے کیا کیا ہے، حال چال پوچھ لیا کرو. ہم تو گھر میں گئے تب موبائل ہے، سفر میں گئے تب موبائل ہے، مارکیٹ میں گئے تب موبائل ہے. اس موبائل نے بیگانہ بنا دیا ہے. باپ بیٹے سے خیریت پوچھنے والا نہیں، بیٹا باپ سے خیریت پوچھنے والا رکھے. آپ میرے نبی کی چوکھٹ پہ چل. سرکار دو عالم کی بارگاہ میں جب غریب صحابی آئے، آقا فرماتے میرے صحابی کیا حال ہے؟ اللہ اکبر، لہجہ اتنا پیارا کہ قربان ہونے کو جی چاہتا تھا. کیا حال ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، بس یوں سمجھ لیجئے کبھی کھا لیتے ہیں کبھی نہیں کھاتے ہیں. جب مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں، جب نہیں ملتا ہے تو صبر کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. حضور نے غلام کی یہ باتیں سنی ہے، چشمان نبوت میں آنسو آئے، جیسی آنکھیں بھر آئی ہیں. اتنے میں جبریل آ جاتے ہیں. یا رسول اللہ یہ جو غلام بیٹھا ہوا ہے بس یہ کل ظہر تک کا مہمان ہے، کل ظہر تک اس کا انتقال ہو جانا ہے. اتنا سننا تھا، نبوت والی آنکھیں بھر آئی، چشمان نبوت برسی. میرے نبی نے غلام سے نہیں کہا تھا کہ تو کل تک کا مہمان ہے، بلکہ اس سے فرماتے ہیں میرے غلام بتا تو سکے تیری زندگی میں کوئی ایسی خواہش ہے جسے تو چاہتا تھا اور وہ نہ ہو سکی ہو. اللہ اکبر. غربت کا اندازہ لگانا. جب میرے نبی نے اتنا کہا تھا بتا تو سکی کوئی خواہش ہو تو پوری کی جائے. یہ نہیں کہا کل تک کا مہمان ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں بتا تو سکی تیری کوئی خواہش ہو تو پوری کرو. آقا نے اتنا کہا. غلام کے جملے سننا پیارے، جو ہوٹلوں میں 2000 کا کھانے کے بعد اور 1 بھوک کا کھانا پھینکنے والوں، کھڑے ہو کر کے شادیوں میں کھانے دے کر کے کتوں کی طرح کھلانے والوں اور کئی لوگوں کا کھانا دعوتوں میں پھینکنے والوں، ذرا دل سنبھال کے میری بات سننا. خدا نے دیا کہ شکر ادا کیا کرو. میرے نبی نے کہا تھا روٹی کی قدر کرنا، اگر یہ چلی گئی تو ہاتھ لگی آئے گی. رزق کی عزت کیا کرو، قدر کیا کرو. یہ تو حضور کا کرم ہے جو دسترخوان سمیٹے نہیں گئے ہیں. یہ مصطفیٰ کا کرم ہے جو چہرے بگاڑے نہیں گئے ہیں. یہ تو آقا کا کرم ہے جو زمین پھاڑی نہیں گئی ہے. یہ مصطفیٰ کا کرم ہے جو شکلیں بگاڑی نہیں گئی ہے. اگر آقا کا کرم نہ ہوتا تو چہرے بگاڑ دیے گئے
ہوتے, آقا کا کرم نہ ہوتا, دسترخوان اٹھا دیے گئے ہوتے, مصطفیٰ کا کرم نہ ہوتا, فاقے مار دیے گئے ہوتے. آج جو بے حساب روٹی مل رہی ہے یہ میرے نبی کا صدقہ ہے, بے حساب رزق مل رہا ہے یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے. آقا کے صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ ایک خواہش ہے, ایک خواہش ہے, ایک خواہش ہے, بتا کون سی؟ تو اس نے کہا تھا آقا آج تک زندگی میں نے کبھی میٹھا نہیں کھایا ہے, سنا کہ میٹھی بھی کوئی شے ہوتی ہے. آقا میرا جی چاہتا ہے زندگی میں ایک بار میٹھا کھانے مل جائے. اتنا سنا ہے میرے نبی نے کہا عثمان کو بلایا جائے. عثمان غنی آ جاتے ہیں, کہتے دوسری خواہش بتا. اس نے کہا یا رسول اللہ غریب ہوں, نکاح نہیں ہوا ہے. کہا کس لیے؟ کہا کوئی غریب سمجھ کے بیٹی نہیں دیتا ہے, اس لیے میں نے آج تک نکاح نہیں ہوا. آقا میرا بھی جی چاہتا ہے کاش میرا بھی نکاح ہو, میری بھی بیوی ہو. یا رسول اللہ کبھی کبھی ارمان جاگتے ہیں, دل یہ کہتا ہے جب دنیا سو رہی ہو اور رات کا آدھا حصہ گزر چکا ہو, آقا اس وقت میں میری بیوی بھی ہو اور میں بھی ہوں, دونوں مسلح پہ کھڑے ہو, وہ بھی رو کے رب کو مناتی ہو, میں بھی رو کے رب کو مناتا رہوں. آقا بس اتنی خواہش ہے ایک تو میٹھا مل جائے, دوسرا میرا نکاح ہو جائے. نبوت والی آنکھیں برس رکھی ہے. فرمایا بتا تیری نظر میں کوئی بیٹی ہو تو بتا. اس نے کہا جی یا رسول اللہ میرے چچا سات بہن ہے لیکن میرا چچا غریبی کی وجہ سے مجھے دیکھنا نہیں چاہتا. آقا فرماتے بلایا جائے اس کے چچا کو. جب ان کے چچا کو بلایا گیا, اب میرے نبی کا فیصلہ سننا. آقا فرماتے ہیں میرے صحابی میں نے تیری بیٹی کا رشتہ اپنے اس غریب صحابی کے ساتھ طے کر دیا ہے. پھر کیا تھا؟ مصطفیٰ کا فرمان تھا, گردن جھک جاتی ہے. آقا فرماتے ہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ حق تو یہ ہے بیٹی کا ہاتھ مانگا ہے, اگر سر بھی مانگ لیتے ہنستے ہنستے جانے دیتے تھے, اس لیے کہ یا رسول اللہ جان دیتی ہوئی اسی کی تو تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ. شکریہ بھائی. سنیں یہ فیصلے, میرے نبی کا پیار. بھائی روٹی کی عزت کر, قدر کر اس کی. یہ کچی پکی توڑ کے نہ پھینکا کر. کھانے کا ادب یہ ہے کھانے کے لیے بیٹھو تو اگر پلیٹ میں ٹوٹی ڈلیا میں ٹوٹی روٹی کے ٹکڑے ہونا پہلے ٹکڑے کھا کے رب کو دکھایا کر یا اللہ میں نے ناشکری نہیں کی ہے, میں تو ان ٹکڑوں کے لائق بھی نہیں تھا, یہ تیرا احسان ہے تو نے میرے آگے یہ ٹکڑے رکھ دیے ہیں. وہ تو یہ کہتا ہے میرا شکر ادا کرو گے تو اتنا دوں گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا, اور ناشکری کرو گے تو یاد رکھنا اسے عذاب میں مبتلا کروں گا کہ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. حضور نے اتنا فرمایا کہ تیری بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح ہونا ہے. جی یا رسول اللہ کا تاخیر نہ کرنا. آقا جانتے تھے کل ظہر تک کا مہمان ہے, مصطفیٰ جانتے تھے کل ظہر تک اسے موت آنے والی ہے, اس لیے میرے نبی نے کہا اب دن کا انتظار نہیں ہے, ابھی اس کا نکاح ہوگا. ابو بکر جی یا رسول اللہ نکاح کی جو ضرورتیں ہیں وہ آپ پوری کریں گے. عثمان جو حلوہ ہے وہ آپ کا بنانے کی ذمہ داری ہے. ایسا حلوہ بنانا کہ آج تک کسی نے نہ کھایا ہو. میرے غریب غلام کی تمنا ہے یہ حلوہ کھانا چاہتا ہے, میٹھا کھانا چاہتا ہے. حضرت عثمان کے یہاں حلوہ بنا, حضرت ابو بکر صدیق کے یہاں سے نکاح کا انتظام ہوا. جب نکاح ہو جاتا ہے اللہ اکبر, آقا کریم کو بتایا تھا جبریل نے کہ کل ظہر تک کا مہمان ہے. رات گزر جاتی ہے, جب صبح کا سویرا ہوا فجر کا وقت آیا, میرے حضور نے غلام کو بلایا, فرمایا جاؤ میرے فلاں غریب صحابی کے دروازے پہ چلے جاؤ. آقا کس لیے؟ کہ اگر اس کے دروازے سے رونے کی آواز آ جائے تو توڑ کر کے مجھے بتا دیا جائے. آقا نے اس لیے ڈیوٹی لگائی تھی جب کہیں پہ میت ہوتی ہے تو اپنے رویا کرتے ہیں, اور اس کی بیوی تو ایک رات کی دلہن ہے. جب اس کے شوہر کا انتقال ہوگا تو ذاکر کے رونے کا پتہ چل جائے گا. آگے کیا ہونا تھا یہ تو مصطفیٰ جانتے تھے, لیکن ڈیوٹی آقا لگا رکھے ہیں. جاؤ اس کے دروازے پہ چلے جاؤ, جب اس کے گھر سے رونے کی آواز آئے تو مجھے خبر کر دینا. پیارے سننا ذرا
دل تھام کر کے یہ صحابی نے فجر کی نماز پڑھی، جا کے اس صحابی کے دروازے پہ بیٹھ گئے، سحر ہو گئی کوئی نہیں رویا گئے، سحر کی نماز پڑھی، آقا فرماتے کیا ہوا؟ جی یا رسول اللہ ابھی تک تو کوئی نہیں رویا گئے، کہتے پھر جائیے، پھر آئے گئے، عصر تک بیٹھے رکھے، کوئی آواز نہیں آئی، جب عصر میں آقا سے ملاقات ہو رہی ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں پتا کیا ہوا؟ کہتے یا رسول اللہ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں اس گھر سے کہوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ہنسی اور خوشیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، آقا اس گھر میں کوئی نہیں رویا ہے، اتنا سننا تھا۔ حضور نے سجدے میں سر رکھا، اے میرے مالک بتا تو سکے، کل جو جبریل نے بتایا تھا وہ تو صحیح تھا، جبریل تو جھوٹ نہیں بولے گا، تیرے فیصلے بھی حق ہیں، جبریل نے یہ کہا تھا یہ سحر تک انتقال کر جائے گا، مگر میرے مالک بتا تو سکے ابھی تک وہ مرا کیوں نہیں ہے، اس کو موت کیوں نہیں آئی ہے؟ اب ذرا دل تھام کے سننا پیارے، رب نے جبریل کو بھیجا، جا میرے محبوب سے جا کے کہانی بتا دے۔ حضرت جبریل آئے ہیں، یا رسول اللہ بے شک اس کو زہر میں انتقال کر جانا تھا، اس کی زندگی زہر تک تھی، لیکن یا رسول اللہ جب مغرب کے بعد کا وقت آیا اس نے نماز ادا کی، عشاء کا وقت آنے والا تھا، اس نے نماز عشاء کی بھی ادا کی عشاء کے وقت میں، اس کے بعد بیوی کو بلایا، دسترخوان بچھایا، یا رسول اللہ وہ میٹھا جو زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا آج پہلی بار دسترخوان پہ رکھا ہے، سامنے بیوی بیٹھی ہوئی ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے کہ سامنے بیوی بھی ہے، دسترخوان پہ میٹھا بھی ہے، میرے آقا نے میری دونوں ضرورتیں پوری کر دی ہے، یہ دیکھ کے مسکرا رہا تھا، اتنے میں یا رسول اللہ دروازے پہ آواز آ جاتی ہے کوئی جو خدا کے نام پہ کچھ دے دے۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ جب خدا کے نام کا اس نے سوال کیا، اس نے ایک نظر بیوی کے چہرے پہ ڈالی، دوسری نظر اپنے حلوے پہ ڈالی، وہ میٹھا جس کے لیے زندگی بھر ترستا رہا تھا اسے دیکھا ہے، بیوی سے کہتا شریک حیات خدا نے تیری جیسی بیوی دے دی ہے، اب اور کیا کمی رہ گئی ہے؟ دروازے پہ رب کے نام کا سائل آ گیا ہے، اگر تو کہے تو یہ حلوہ اس کے حوالے کر دو۔ بیوی نے کہا میرے سرتاج جیسے تیری مرضی ہے۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے پسندیدہ غذا حلوہ اٹھایا، خدا کے نام پہ غریب کو دے دیا اور کہا جب غریب کے ہاتھوں میں حلوہ آیا آقا اس کی زبان سے جملہ نکلا خدا تیری خوشیوں کو سلامت رکھے، خدا تیری خوشیوں کو سلامت رکھے۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ فیصلہ تو موت کا ہو چکا تھا، لیکن جب اس فقیر نے کہا تھا خدا تیری خوشیوں کو سلامت رکھے، رب نے فیصلہ کر دیا اے جبریل اس نے اپنی من پسند سے میری رضا کے لیے اپنے آگے سے اٹھا کر کے غریب کے حوالے کر دی ہے، جاؤ میں نے اس کی زندگی کو موت کو زندگی میں تبدیل کر ڈالا ہے اور اس کے غموں کو دور کر کے اس کی زندگی کو خوشیوں سے آباد کر ڈالا۔ بھائی کبھی کبھی دوائیں کام نہیں کرتی جو دعائیں کام کر جاتی ہیں۔ حصہ رکھا کرو اپنے پیسے میں غریبوں کا، اگر گاڑی گڈھے میں گرنے سے بچ جائے یہ مت سوچنا تیری تدبیر بچا کے لے گئی، نہیں یہ سمجھ لینا کسی کی دعاؤں نے آ کے سہارا لگا دیا ہے، ہاں کسی کی دعاؤں نے سہارا لگا دیا ہے۔ اس لیے بدلو اپنے آپ کو، بدلو اپنے پیسے میں رب کے نام پہ مانگنے والوں کا حصہ رکھا کرو، اور ہر چیز تدبیر سے نہیں دعاؤں سے بھی حاصل کیا کرو، لوگوں سے دعائیں لینے کے حالات پیدا کرو، دعائیں لینے کے حالات۔ لیکن میری قوم کے جوان ایک تکلیف ہے مجھے، سرس کھیڑے میں جتنے پرانی دینداری ہے نا اس سے بڑے بڑے ڈی جے بھی بچتے ہیں شادیوں میں، یہ خبریں بھی ہمیں ملتی ہیں، جہاں تمہارے جلسوں کی شہرتیں ہیں وہاں تمہارے ڈی جے کی بھی شہرتیں کم نہیں ہیں۔ قوم تباہ ہو گئی بھائی، کیا ایک نکاح کرنے کے لیے صرف اتنا ہے پوری شادی میں نکاح سنت ہے، باقی کتنے کام سنت والے کرتے ہیں؟ 7 دن پہلے سے اماں ڈھول لے کے بیٹھ جا رہی ہے، ایک دن رات میں گزرا 3 بجے میں نے دیکھا لڑکیاں آ رہی، ہم لوگ تو راتوں میں اکثر چلتے ہیں، میں نے کہا یہ کیا مسئلہ موت ہو گئی کیا؟ کہ نہیں پرمل بٹے، میں نے یہ کیا مسئلہ کہا نہیں گیت تھے فلاں کے گھر شادی ہے تو 3 بجے پرمل بٹ رہے ہیں، اس سے اگر عشاء کے بعد کہہ دو یا مغرب بعد کہہ دو سورہ واقعہ پڑھ لے تو کہہ گی آنکھوں میں درد ہو رہا، پرمل لینے 3 بجے جا گی،
ڈھولکوں نے تباہ کر دیا. جانتے ہو ان چیزوں نے ہمیں حضور سے دور کر دیا ہے. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. اور ہم تو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. سبحان اللہ بہت اچھے. ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ ہاں کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں مائک پہ نہیں کہہ سکتا, لیکن تم سے کہنا ضروری تھی, اس لیے کہ صرف کھڑے والو تمہارے دماغ بھی بڑے خراب ہوئے. نہیں کہہ سکتا مائک پہ ان باتوں کو, اشارتاً سمجھ جاؤ. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو قلم تیرے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. سبحان اللہ بہت اچھے. بدلو اپنے آپ کو. جانتے ہو ان چیزوں نے ہمیں دور کر دیا حضور سے. گانوں نے امت کو تباہ کر کے رکھ دیا. ایک ہوتا ہے انفرادی گناہ, ایک ہوتا ہے اجتماعی گناہ. مفتی نعیم صاحب چلے گئے تھے بھائی. ایک ہوتا ہے انفرادی گناہ, ایک ہوتا ہے اجتماعی گناہ. انفرادی گناہ تو یہ لیڈ لگی ہے ہم خود سن رہے ہیں, اور اجتماعی گناہ یہ ہے کہ اوپر رکھ کے سرائی, نیچے رکھ کر ساؤنڈ فل آواز کر کے دھما دھم چل رہی ہے. یہ وہ بلا وجہ کا گناہ ہے جسے لے کے تم اپنی نسلوں کو تباہ کرنے پہ لگے. بلا وجہ کا گناہ. میں اس پہ زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا, وقت ہو چکا ہے, اس لیے کہ تھوڑی ہی دیر میں پیر طریقت رہبر راہ شریعت نبیر اعلیٰ حضرت, ہاں خانقاہ اعلیٰ حضرت کا چشم و چراغ, ہم عاشقان کی جان, ہمارے عقیدے کی پہچان, امام احمد رضا خان کا شہزادہ حضور احسن میاں صاحب قبلہ تشریف لانے والے ہیں. ہاں لانے والے نہیں انشاءاللہ. کتنی دیر لگے گی؟ آنے والے ہیں انشاءاللہ. تھوڑی دیر میں حضرت تشریف لانے والے ہیں. دیکھنا یار, چیک کے کہو گے یار اگر احسن میاں کا چہرہ ایسا ہے تو بریلی کے احمد رضا کا چہرہ کیسا. دیکھنا, دیکھتے رہ جاؤ گے. ہاں وہ ذات بھی آنے والی ہے انشاءاللہ. اور دیکھنا جب وہ آئیں گے نا تو ہر طرف نوری نور نظر آئے گا, محفل میں روحانیت نظر آئے گی. میں بات پوری کر لوں اپنی اجازت ہو تو. تھکے تو نہیں ابھی آپ لوگ؟ میں نے ہاتھ نہیں اٹھوائے تھے آپ کے بیچ بیچ میں. میں اس لیے ہاتھ نہیں اٹھواتا, کہتا اس لیے نہیں ہوں بھائی مال اچھا ہوتا ہے تو خود بکتا ہے. جی بے شک ہے نا. شور مچانے کی ضرورت کیا ہے, محبت سے کہہ دو یا رسول اللہ. اتنی زور سے آپ نے یا رسول اللہ کہا کہ 3 منٹ تقریر اور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی, اگر 5 منٹ کرانی ہے تو ذرا اور زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ. بہت چلاک لوگ ہیں ماشاءاللہ. جان لوگ ہیں کیا قریب کی؟ نہیں 20 منٹ بہت لمبی بات ہو جائے گی. میری بات سنیں جو میں کہہ رہا ہوں. ان چیزوں نے ہمیں حضور سے دور کر دیا, گانوں نے. ان بیٹی کئی مائیں تو ایسے کہتی ہیں نہ ڈھول نہ بجا تو پھر مزہ ہی نہ آگا, ایسا لگے گا جیسے میت ہو گئی. یہ جو پرانی اکڑوی بڑی ہے نا, اکڑوی ایسے جھک گئی, باز نہیں آ رہی. لڑکیاں اگر پڑھ رہی ہیں نا دین سے جڑی ہیں, نامہ غلط ہے, چپ جا, نئی مفتی بن کے آئی ہے, تمہاری شریعت نہیں ہے, ایسے کہے گی. ہمارے تو 7 پشتوں سے ہوتا چلا رہا, تب کوئی مولوی نہ تھا, اب بند ہوں گے. یہ کہہ کے انہیں چپ کر دیا جاتا ہے. مگر تھوڑی دیر تو چپ کر لو گی بچی ہو کو, تم ہمیشہ کے لیے نہیں. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی ہرا ہوگا. اتنا ہی ابھرنا ہے اس کو, کس کس کو روکو گے؟ بند کرو یار یہ تماشے. ایک نکاح سنت ہے خالی,
اس میں دیکھو 7 دن پہلے ڈھولک بج رہی ہے، غلط. شادی والے دن ڈی جے چل رہا، غلط. نوٹوں کے ہار پڑنے سراسر غلط. اس کے بعد پھر جو رسم ادا ہو رہی ہے، کسی کے ہاتھ میں چاندی بن رہی ہے، کسی کے ہاتھ میں لچھے بن رہے، کسی کے ہاتھ میں مہندی چڑھ رہی ہے. کتنے غلط کام کر دیا ہم نے، مصطفیٰ کو ناراض کر دیا. سوچو تو سکی، جب شادی کی دعوت کی باری آتی ہے، ڈاکٹر صاحب لسٹ بنائی جاتی ہے، پوچھتا چچا کی دعوت کروں، وہ تو ناراض ہے. کہا منا لیا جائے گا، نام لکھ لے. پھوپا کہا انہیں بھی منائیں گے، نام لکھ لے. کہا خالو 3 سال سے نہیں آئے ہیں، کہا انہیں بھی منایا جائے گا، نام لکھ لے. تو نے سب کے نام لکھے اور سب کو منا لیا. جو پہلے سے مانے ہوئے تھے تو نے ڈھول بجا کے مدینے والے کو ناراض کر دیا. وہ مصطفیٰ جو راضی تھے تو نے گانے بجا کے انہیں ناراض کر دیا. وہ خدا جو تجھ سے راضی تھا تو نے تماشے کر کے اس خدا کو ناراض کر دیا. اور بتا تو سکی، رب تو یہ کہتا ہے اگر میں ناراض ہو جاؤں اور لعنت بھیجتا ہوں تو 7 پشتوں تک لعنت آتی ہے، اور جب میں راضی ہوتا ہوں رحمت بھیجتا ہوں تو قیامت تک میری رحمت چلا کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت. ہاں ڈاکٹر صاحب شادی ہو گئی کہ نہیں ابھی؟ ہاں آئیں گے انشاءاللہ، لیکن ڈھولک نہیں بجے گی. لیکن کہاں کئی سارے لوگوں کی دیکھ رکھی میں نے، پیسے والے لوگ ہیں، اب بج گئی نہ تو پھر آ گئی. یہ جنانو فطرت بدلو اپنی، عہد کرو. نکاح حضور کی سنت ہے نا، تو کام وہی کیے جائیں گے جو خدا کو بھی اچھے لگے، مصطفیٰ کو بھی اچھے لگے. ایک بات یاد آ گئی، بتا دو. بابا فرید گنج شکر کا نام سنا ہے نا؟ کس کس نے سنا ہے؟ سب نہیں سنا ہے ماشاءاللہ. ہم بریلی والے ہیں، ہمارے گھروں میں چولہوں پہ بیٹھ کے اللہ والوں کے تذکرے ہوتے ہیں. چولہوں پہ بیٹھ کے اللہ والوں کے تذکرے ہوتے ہیں. بابا فرید گنج شکر 6 سال عمر شریف تھی نا، عورتیں آئیں آپ کی امی کے پاس، کہنے لگی خاتون اپنے بیٹے کے بارے میں بتا تو صحیح. تیرا ہی بیٹا 6 سال کا نہیں، ہمارے تو 8-8 سال کے ہو گئے، ہمارے تو 8-8 سال کے ہو گئے. لیکن جتنا تیرا بیٹا مہذب ہے اتنے ہمارے بیٹے تو مہذب نہیں ہیں. تو مسکرا کے کہا تھا بابا فرید کی امی نے، کہا اس میں صرف فرید کا کمال نہیں، اس میں اس کی ماں کا بھی کمال ہے. بے شک بے شک، کیا بات ہے. اس کی ماں کا بھی کمال ہے. یہ جو حافظ بنے نا، یہ قاری جو بنے، اس میں صرف مولوی کا کمال نہیں ہے جی، اس میں ابا کے حلال لقموں کا بھی کمال ہے. بے شک بے شک. ابھی فرمایا تھا آپ نے. میں بھی ایک بات کہتا ہوں، غلط دوا کھیتی کو لگ جائے تو فصل خراب ہوتی ہے، غلط روزی بچوں کو کھلائی جائے تو نسل خراب ہو جاتی ہے. حلال لقمے کھلایا کرو بیٹے، قرآن کے قاری بنے. بے شک بے شک. ماں سے گزارش وضو کر کے دودھ پلایا کرو بیٹے، دیندار بنے. بہت اچھا، بہت اچھا. دیندار بنیں گے. بابا فرید کی امی نے کہا تھا کمال سارا ہی فرید کا نہیں، میرا بھی کمال ہے. کہا کیسے؟ کہتی مجھے یاد نہیں میں نے زندگی میں کبھی فرید کو بغیر وضو کے دودھ پلایا ہو. کیا بات ہے، بہت اچھی. سمجھ گئے؟ انہی بابا فرید کی بات بتانے لگے. جی جی سنیں گے؟ جی جی جو چیئرمین ہیں ان سے تو مسئلہ ہی نہیں، جو زمیندار ہیں ان سے بات کریں. جی جی. سمجھ گئے زمینداروں؟ ہاں سنیں گے. ہاں کرسی تو 5 سال کے لیے ہوتی ہے، زمینداری زندگی بھر کے لیے ہوتی ہے. جی جی بے شک. آج آپ مضبوط ہو. حضرت علی فرماتے ہیں جو زمین پہ بیٹھتا ہے وہ کبھی گرا نہیں کرتا ہے. جی جی بے شک بے شک. کیا بات ہے. وہاں بیٹھے ہو جہاں سے گرو گے نہیں، تو پھر ڈر کس بات کا تھا؟ کہو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. اقبال نے کہا تھا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. ہاں انہوں نے کہا تھا نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کی گنبد پر، تو ہے شاہی بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. نوجوانوں پہچانو اپنے آپ کو. تم نوجوان ہو، تمہیں بتا دوں اگر یاد نہ ہو تو، تم نوجوان ہو نا نوجوان؟ جی جی اب بھی سر ہلا رہے ہو. بے شک. وہ شیر بکریوں میں رہتا تھا، وہ بھی میں کر رہا تھا. ایک دن پانی پینے گیا، اس نے دیکھا میرا منہ تو بدلا ہوا ہے ان سے، تو سوچا آواز بھی میری الگ ہوگی، دہاڑ ماری تو بکریوں کے ہوش خراب تھے. پہچانو اپنے آپ کو، مرد ہو تم اللہ کے فضل سے. جی جی بے شک. مرد. ہاں پہچانو، مرد ہو آپ اور نوجوان بھی ہو آپ. ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. ہاں یہ کچھ لوگ تو اس لیے یا رسول اللہ زور سے نہیں کہہ رہے کہیں بیمار نہ ہو جائے. یہ بھئی میں فیضی نہیں ہوں،
مجھے پرچے نہ بھیجو، مجھے اپنی بات کرنی ہے انشاءاللہ فرمائش کبھی پھر بھی پوری ہو جائے گی. میں بات اپنی طرف سے جو لایا ہوں وہ سن لے میری بات. تو یہ بابا فرید گنج شکر حضرت کا ایک مرید تھا. یہ بات وہ لوگ غور سے سنیں جو حضور کے طریقوں سے زیادہ گانے تماشوں کو ترجیح دیتے ہیں، وہ غور سے سنیں. غریب مرید تھا حضرت کا. جب بھی حضرت کے پاس آتا نا تو اس کے علاقے کی لنگی بڑی مشہور تھی. تو آپ اعلان کر دیجیے. دیکھیے جتنے یہ کیمرے لگے ہیں سب اپنے بند کر لیں، حضرت آ رہے ہیں. اپنے کیمرے بند کر لیں اور نیچے ڈال لیں، ٹانگوں کو ان کو نیچے بچھا دیں.